الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام جس دن سے اس روئے زمین کے اوپر ظہور پذیر ہوا ہے، وہ اگر ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمکش کا شروع سے ہی شکار رہا ہے، اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے کی، جو مذہب اسلام کا کلمہ ہے، دعوت اور اس کی تبلیغ عام کرنے کی کوشش کی، آپ دیکھیے مخالفتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ مذہب اسلام اور مذہب اسلام کی تمام باتیں یہ فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق جس فطرت کے اوپر کی ہے، اس فطرت سے بالکل مذہب اسلام کی نمائندگی ہم آہنگ نظر آتی ہے، لیکن نہیں، اس زمانے کے لوگوں نے اپنا ایک تمدن تیار کر کے رکھا تھا اور اپنی ایک تہذیب دنیا بھر کے لوگوں میں اجاگر کر کے رکھی تھی، اور وہ اسی کے اندر سرمست نظر آتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معبود برحق کی عبادت کی طرف بلایا، اور اس بنیاد پر ان کے گمان کے مطابق ان کی سرداریوں کو خطرہ ہوا، ان کی شہنشاہیت کو خطرہ محسوس ہوا، تو آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کی مخالفت پر، آپ کی دین کی مخالفت پر لوگ آمادہ نظر آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جس نظام کو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، یا آپ سے پہلے جن انبیاء کرام نے بھی جس نظام کی دعوت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے لوگوں کو، وہ فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اس کے مطابق اگر تم اپنی اس دنیا کی زندگی کو بسر کرو گے تو تمہاری دنیا بھی فلاح اور بہبود سے ہمکنار ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پروانہ بھی تم کو میسر ہوگا۔ اللہ کے اعلان کے باوجود یہ اللہ نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ رسول اللہ کے اندر، آپ کی ذات کے اندر، آپ کی رسالت اور نبوت کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت کے اندر تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم عقیدہ اور ایمان رکھتا ہوا دیکھتے ہو، اپنے ایمان کو اس سے ہم آہنگ کرو۔ جس طرح عبادت آپ کرتے ہیں اس طرح کی عبادت کرو، جس طرح کی معاشرتی اور سماجی زندگی آپ گزارتے ہیں اس طرح کی معاشرتی اور سماجی زندگی گزارنے کے لیے تیار رہو۔ معیشت اور تجارت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ملحوظ رکھا ہے تم بھی ان باتوں کو ملحوظ رکھو۔ انفرادی اور اجتماعی تمام تر زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بناؤ، نمونہ بناؤ۔ اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نجات اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے موقوف کر دی ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے دوستو فطرت کے ان تمام اصول پر سے پردہ اٹھایا آ کر کے، جن کے اوپر دبیز قسم کی چادریں پڑ گئی تھیں، اسے بالکل ڈھک دیا گیا تھا، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک پردے کو آ کر کے اٹھا دیا اور فطرت کو بالکل واضح انداز میں سامنے لا کر کے رکھ دیا کہ یہ ہے وہ فطرت جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تخلیق فرمائی ہے۔ انسان کا ضمیر یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے سر کو جھکائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے سامنے اپنے سر کو ٹیک دیا جائے، اپنے ماتھے کو ٹیک دیا جائے، اپنے آپ کو جھکا دیا جائے۔ نہیں، اس کے لیے جو اس کا حقدار ہے، جس نے ہماری تخلیق کی ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، جس کی زندگی میں جس کے قبضے قدرت میں ہماری موت و حیات ہے، اس کے سامنے ہمیں اپنے سر کو جھکانا چاہیے۔ یہی کلمات ہوتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرو، کہو دنیا کے سامنے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پوجا پرستش صرف اسی کا حق ہے۔ ہم اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی اور ناک کو کسی کے سامنے نہیں رگڑ سکتے۔ ہمارا معبود اللہ تبارک و تعالی ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے۔ ہر مشکل کو وہی کھولتا ہے، اسی نے پیدا کیا، مر کر کے اسی کے پاس جانا ہے۔ ہم اسی کی عبادت کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بت جن کی یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہانک سکیں، ایسے بتوں کی پرستش اور پوجا کے لیے ہم اپنے ماتھے اور اپنی پیشانی کو پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا اور پھر اس کے بعد مشکلات اور مصائب کے پہاڑ توڑنے لوگوں نے شروع کر دیے۔ فطرت سے میرے دوستو ٹکراؤ یہ ہر زمانے کے اندر ہوتا رہا ہے۔ مغربی ملکوں نے، مغربی تہذیبوں نے آج کے زمانے میں جس تمدن کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس تہذیب کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، دنیا تو دنیا، ہم مذہب اسلام کے نمائندے بھی
اسی تہذیب اور تمدن کے آج دل دادا نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے ہیں؟ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ سرپٹ اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جیسا کھاتے ہیں کھڑے ہو کر کے جانوروں کی طرح سے ہم اسی طرح سے کھائیں گے۔ وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جن چیزوں کو میرے دوستو بالکل گھناؤنے انداز میں پیش کیا ہے، آج انسانیت اس کی طرف آگے بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی ہے؟ جبکہ اگر یہ کہا جائے کہ مغربی تہذیب اور تمدن یہ خودکشی کے مترادف ہے اور مغربی دنیا مسلسل انسانی خودکشی کے راستے کو کھولتی جا رہی ہے اور انسانیت اسی کے اوپر چھلانگ لگانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ مذہب اسلام نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم کو ایک رشتہ نکاح کرنے کا طریقہ صاف ستھرا بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ رشتہ مودت کا ہے اور محبت کا ہے۔ یہ صرف جنسی خواہش کی تکمیل کا رشتہ نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک جوڑا میاں اور بیوی کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں تو آخری سانس تک وہ ایک دوسرے کو اپنا مونس، اپنا غمخوار، اپنا ہمدرد تصور کرنے لگتے ہیں کہ نہیں کرنے لگتے ہیں؟ 24 گھنٹہ کی شب و روز کی زندگی میں ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے میں ان کو یہ ایک احساس رہتا ہے کہ میرا ایک مونس ہے، میرا ایک غمخوار ہے، میرا ایک ہمدرد ہے۔ اس ہمدردی کا احساس میاں اور بیوی دونوں میں سے ہر ایک محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ رشتہ محبت ہے، یہ رشتہ مودت ہے۔ لیکن مغربی تہذیب کا کیا کہنا ہے؟ مغرب یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو جنسی کشش کا ایک رشتہ ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر جب تک جنسی خواہشات انسانیت کے درمیان انگڑائی لیتی تب تک یہ رشتہ کام کرتا، اور جب جنسی خواہشات دل کے اندر نہیں رہتی، مر جاتی، ختم ہو، ایک وقت آتا ہے ان فوان شباب کا، جنسی خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں، جوانی کا، جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ شریعت نے کہا بھٹکنے کے بجائے جیسے ہی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب وہ زمانہ آ جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ دینداری کو بنیاد بنا کر کے رشتہ تلاش کریں۔ لڑکے والے تلاش کے لیے نکلیں تو دیندار لڑکی کا انتخاب کریں، لڑکی والے نکلیں تو دیندار لڑکے کا انتخاب کریں۔ دینداری کو معیار بنا کر کے رشتے نکاح کر دو، جنسی خواہشات کی تکمیل کا سامان ہو جائے گا۔ پھر وہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں نہیں مارے گا، وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں پھرے گا، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے حدود اللہ کو نہیں پھلانگے گا۔ بچہ ہو یا بچی ہو، جب عمر ہو جائے، جوانی کی دہلیز کے اوپر وہ قدم رکھیں تو ان کو رشتے ازدواج کے اندر منسلک کر دو، پھر وہ اپنے کام کے اندر سرمست ہو جائیں گے، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے۔ لیکن صورتحال میرے دوستو جو دنیا کی ہے وہ تو ہے ہی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی سنت پر مر مٹنے والے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ جوانی کی دہلیز پر بچہ قدم رکھ چکا، بچی قدم رکھ چکی، لیکن ہم اس کی طرف کوئی توجہ تلاش ہے؟ دل کے اندر ایک احساس تو ہے کہ اب بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، لیکن رشتہ اپنا
اپنے معیار کے مطابق تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور 2-4 سال اسی طرح سے گزر جاتا ہے، پھر کوئی انہونی پیش آتی ہے، اس وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم بیٹھ کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ دینداری کو بنیاد بنا کر کے بچے کو بچی کو رشتے ازدواج کے اندر منسلک کر دیا جائے۔ یہ صرف جنسی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے، اس سے توالد بھی ہوتا ہے، تناسل بھی ہوتا ہے، یقیناً جنسی خواہشات کی تکمیل بھی ہوتی ہے، لیکن یہ رشتے نکاح صرف جنسی کشش کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس سے تو محبت وجود میں آتی ہے، مودت وجود میں آتی ہے، ایک مونس اور غمخوار، ایک ہمدرد دونوں کے لیے نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وقت آنے پر رشتے نکاح کر دینے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ وعید بیان کی ہے کہ اگر اس منزل پر پہنچنے کے بعد ماں باپ نے کوتاہی کی اور رشتے کی تلاش میں زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ بچہ یا بچی مبتلائے زنا اور معصیت ہو گئے، تو جس طرح وہ خود گنہگار ہیں ایسے ہی سرپرست لوگوں کو بھی گنہگار ٹھہرایا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اسلام اس رشتے نکاح کے ذریعے جہاں توالد اور تناسل کی تکمیل کا سامان کرتا ہے، جہاں جنسی خواہشات کی تکمیل کا سامان کرتا ہے، وہی یہ رشتے نکاح میاں اور بیوی کے لیے ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی، محبت اور مودت فراہم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک مونس اور غمخوار اس کو ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، لیکن جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے، ادھیڑ عمر کو میاں بیوی پہنچتے ہیں، تو جنسی خواہشات میرے دوستو بہت کم ہو جاتی ہیں اور بڑھاپے میں پہنچ کر کے بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی، شوہر کو اپنی بیوی کا، بیوی کو اپنے شوہر کا کتنا خیال ہوتا ہے۔ جوانی میں اتنا لحاظ، جوانی میں اتنا خیال نہیں رہتا جتنا بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر کے میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے لگتے ہیں۔ اگر بچوں کی طرف سے کوئی کوتاہی سامنے آتی ہے تو باپ بیٹے کو ڈانٹتا ہے کہ تم اپنی ماں کا خیال نہیں کرتے، ماں بیٹے کو ڈانٹتی ہے، بیٹی کو ڈانٹتی ہے کہ تم اپنے باپ کا لحاظ نہیں کرتے ہو، نہیں کرتی ہو۔ یہ ایک دوسرے کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کتنا خیال رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اسباب محبت ہیں، سارے اسباب محبت میں سب سے مضبوط ترین محبت کا سبب اور ذریعہ یہ نکاح کا ذریعہ ہے۔ نکاح ہونے کے بعد دو اجنبیوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، ایسی محبت مٹھائی کا ڈبہ پہنچا کر کے یا کوئی خط لکھ کر کے یا کوئی شعر لکھ کر کے کوئی اس کے سامنے محبت کی بات کر کے کسی بھی اور ذریعے سے وہ محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جتنی محبت ایجاب اور قبول کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، رشتے نکاح میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ صرف کشش کا اور محبت پیدا ہونے کا یہ صرف جنسی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ مغرب کا تماشا ہے۔ ارے اسی مغرب نے تو فطرت سے ہٹ کر کے میرے دوستو ہم جنس پرستی کے جواز کی اجازت دی۔ ایک مرد
ایک مرد سے منسلک ہو کر کے رہے. یہاں تک میرے دوستو انسانیت مغرب زدہ مر چکی ہے کہ اب اس کی بھی اجازت ان کے یہاں، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو ووٹ نہیں ملے گا. ہم جنس پرستی کے رواج کو عام دیا جا رہا ہے، اور جب فطرت سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسانی اقدار کے اوپر ایسا بحران آتا ہے کہ پھر اس سے نمٹنے کے لیے کوئی سامان نہیں رہ جاتا ہے. ہم اور آپ جتنی بھی چکا چوند مغرب کی دنیا کو محسوس کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کی سائنسی تحقیقات اور ان کے ایجادات کی بنیاد پر ان کے عشرت کدے تو سجے ہوئے ہیں. اچھی بلڈنگیں بنائی، اچھی گاڑیاں بنائی، اچھے آلات حرب و ضرب تیار کیے، سب کچھ اپنی جگہ پر. لیکن میرے دوستو فطرت کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے جو بحران انسانیت کے اوپر آیا ہے اور اس کی بنیاد پر جو بے سکونی اور جو بے چینی ان کے یہاں برپا ہے، ہم اور آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا صاف ستھرا خوبصورت اور پاکیزہ مذہب عطا کیا ہے کہ ہم کو اس مذہب کے اوپر ناز کرنا چاہیے. آج مغربی تہذیب اور تمدن اور اسلامی تہذیب اور تمدن کے اندر کشمکش جاری ہے. وہ اپنے تمدن کو اور اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے میرے دوستو ہمارے سماج کو لیکن ہمارا سماج ہے کہ خواب اور خرگوش میں مبتلا ہو کر کے اس کو قبول کرتا جا رہا ہے. اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو میرے دوستو ان کے یہاں پیش کرنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہے. دعوت ہے، تبلیغ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا اور مذہب اسلام کی ایک ایک عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت کو رواج دینا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم نے اور آپ نے مغربی تہذیب کو اوڑھ پہن لیا ہے اور اب تو اسی کا پرچار کرنا ہمارے لیے پسندیدہ عمل بن گیا ہے. تو پھر مذہب اسلام کی سرخروئی میرے دوستو اس طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ ایک خواب ہے جو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. دیکھ رہے ہیں مسجد کی صورتحال. ابھی جب خطبہ ہوگا تو حاضری مکمل ہو جائے گی، لیکن 10-5 منٹ پہلے سے آ کر کے حاضری دینا اور مسجد کے ادب کو، اس کے احترام کو ملحوظ رکھنا یہ ہم سے اور آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تعلق سے کتنی باتیں، کہاں شور و شغب نہیں ہونا چاہیے، مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، مسجدوں میں آ کر کے بیٹھو. یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں. بازاروں سے دور رہو. اللہ تبارک و تعالی کی سب سے ناپسندیدہ جگہیں یہ بازار ہیں. تو ناپسندیدہ جگہیں ہمارے دل میں اتر گئیں. جو پسندیدہ جگہ تھی ہم نے اس کی حرمت کو، اس کے ادب اور احترام کو پامال بھی کیا. ہم آتے ہیں تو شور و شغب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے خطبہ سن لیا، بس جیسا تیسا سن لیا، 2 گانا ادا کیا، پھر اس کے بعد اسی بازار کے ہو کر کے ہم رہ جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس طرح کی باتیں جمعہ کی اندر، جمعہ کی نماز سے پہلے بھی 10-5 منٹ پہلے ہم حاضری کا من نہیں بنا پاتے. کیا توقع کی جائے
کیسے آخر امت کو رغبت دلائی جائے دین کی دعوت کی طرف, دین کی تبلیغ کی طرف. وہ محنت کرتے ہیں, وہ اپنی مصنوعی اور فرضی کہانیوں کو حقیقت کی شکل میں لا کر کے پیش کرتے ہیں. ہمارا سماج اسے قبول کرتا ہے, ہماری حقیقت بھی میرے دوستوں پس پردہ رہ جاتی ہے, ہم اس کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. شادی بیاہ ہو, کوئی معاشرتی سماجی معاملہ ہو, کوئی تجارتی معاملہ ہو, مغرب نے ہر میدان کے اندر حقیقت کو پس پشت ڈال دیا. اس نے تو شادی بیاہ کو گویا ختم ہی کر دیا. اب تو سنگل مدر کا معاملہ عام ہوتا جا رہا ہے. ماں ہونی چاہیے اور ماں تو ہوتی ہے, باپ کون ہے وہ سوالیہ نشان بن کر کے رہ جائے. جبکہ مشرقی تہذیب کے اندر کسی انسان کے لیے اس سے زیادہ شرم اور عار کی کوئی بات نہیں سمجھی جاتی کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے. ہماری تہذیب جو مشرقی تہذیب ہے, یہاں یہ ضروری ہے کہ جس طرح ماں کا پتہ ہے اسی طرح باپ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر باپ کا پتہ نہیں ہے تو آدمی منہ چھپائے پھرتا ہے, اسے ولد الزنا کہا جاتا ہے, اس کے لیے وہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے. لیکن مغرب کے اندر یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے اور اس بات کو وہ اپنے لیے باعث شرمندگی نہیں تصور کرتے ہیں. باپ کون ہے وہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے, اس کی کوئی میرے دوستو اس کا کوئی عطا پتہ نہیں, پھر بھی ان کے یہاں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. آپ تجارت کے معاملے کو لے لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر خضر و گھاس کی طرح سے, جس طرح خضر و گھاس برسات کے موسم میں خود بخود بڑھتے رہتے ہیں, جو دیکھیے سوکھے زمانے میں پہاڑیوں پر کوئی ہریالی نظر آئے گی نہیں, لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے سب سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں, جتنے پہاڑ ہیں جتنی وادیاں ہیں ہری بھری ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہاں پر پودا اور شجر کاری کے لیے کوئی شخص نہیں پہنچتا. وہ کہتے ہیں بینک کے اندر پیسہ دو, بینک خود نفع لے سکتا ہے, اپنے کھاتے داروں کو نفع دے سکتا ہے, لیکن وہ بزنس کرنا چاہے تو بزنس نہیں کر سکتا. بغیر کسی محنت کے بینک کو فاضل پیسہ ملتا, اس کے کھاتے داروں کو فاضل پیسہ ملتا ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, لیکن ہم اور آپ سود کی طرف بھی اب آگے بڑھ رہے ہیں. العیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی سود خوری کی لعنت سے, لون کی لعنت سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وہ اسی سود کو اور اسی لون کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں غربت اور دولت میں کتنی زیادہ کھائی آ گئی ہے, کتنی لمبی کھائی آ گئی ہے. چند ہاتھوں میں پیسہ سمٹتا جا رہا ہے. غربت اور بے روزگاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. ہر میدان کے اندر مغربی تہذیب اپنا کام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کرتی جا رہی ہے. شراب کو منع کیا گیا ہے, خنزیر کھانے سے منع کیا گیا ہے, لیکن مغربی تہذیب اس کو فروغ دیتی جا رہی ہے. مسلمان بھی نعوذ باللہ اب شراب نوشی کی لعنت میں کثرت کے ساتھ مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے, جبکہ دنیا کی تمام تر تحقیقات اس معاملے میں متفق ہیں کہ انسانی صحت کے لیے شراب نوشی انتہائی مضر ہے, خنزیر خوری انتہائی مضر ہے. اس کی مضرت ساری تحقیقات بیان کر رہی ہیں, لیکن مغرب نے شراب نوشی عام کی, خنزیر خوری کو رواج دیا, تو شراب نوشی کے اندر امت مسلمہ کے افراد بھی نظر آتے ہیں. یہ ہے تہذیب مغرب کی جو خودکشی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور پوری انسانیت کو خودکشی کی طرف لے کر کے جا رہی ہے. آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رشتے نکاح کو ایجاد کیا اور آپ نے اس کو فروغ دیا، اس سے منسلک ہو کر کے اپنی نفسیات کی، اپنی خواہشات کی تکمیل کا سامان کرو، جنس پرستی کو مسترد کرو، زناکاری کو مسترد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اسی فطرت کے اوپر انسانیت کو زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں۔ تجارت کرو، محنت کرو، اس میں دیانت داری، امانت داری کا مظاہرہ کرو، جفاکشی کے ساتھ کام کرو، اس سے جو تم کو دولت میسر ہوگی اگرچہ معمولی ہوگی، لیکن اس کے استعمال سے جو خون، جو گوشت اور جو انسانیت میں نما تیار ہوگا وہ پاک باز ہوگا، وہ پارسا ہوگا، وہ پرہیزگاری کا میرے دوستو پیش خیمہ ہوگا۔ آؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پاکیزہ رزق کے کھانے کا، پینے کا آپ نے حکم دیا ہے، آپ نے جس کو تجویز فرمایا ہے، اس کے اوپر قائم اور دائم رہو، اس سے انسانیت کے اندر فلاح ہوگی، بہبود ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نجات کا سامان فراہم کرے گا۔ میرے دوستو، مغربی دنیا وہ ایک پہلو پر انسانیت کو لے جا رہی ہے، اور ہمارا مذہب اسلام یہ ایک پہلو کو اجاگر کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کے اوپر انسانیت کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ یہ جن باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے اوپر تخلیق فرمائی ہے، فطر الناس علیہا، انسانیت کی، لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تبدیل کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بھولی بھالی انسانیت حقیقت کو سمجھ نہیں پاتی، اور مغربی تہذیب کی طرف وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس غفلت کے ساتھ زندگی گزار کر کے اسلامی نمائندگی اور اسلام کے اعمال کی دعوت اور تبلیغ کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں توقع نہیں کی جا سکتی۔ بیدار مغزی کے ساتھ کام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد